الحمدللہ سلیس درس تفسیر کے اس حلقے میں ہمارا پارہ ہے 26واں اور صورت ہے ہمارے سورہ احقاف۔ مکی صورت ہے، 35 آیات پر مشتمل ہے، 4 رکوع ہیں، اور اس صورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ صورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کی حقانیت سے، توحید اور حشر کے دلائل ہیں، بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں ہے، نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے۔ تو بھی سورہ احقاف میں جو اہم مضامین ہیں کہ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے ہیں۔ کبھی تو اسے جادو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ نے خود تراشا یہ کلام، کبھی کہتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر اور غریب مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکین کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے جوابات دیے گئے۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے جو ہے وہ دو متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کرتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اللہ تو نے مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ پھر ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے، آیت نمبر 15 اور 16 میں فرما دیا۔ پھر دوسرا جو تمثیل ہے، دوسرا جو نمونہ ہے، وہ شقی نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا، آیت نمبر 17 میں۔ تو پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا، دوسرا نمونہ اہل کفر اور طغا کرنے والوں کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف اس قوم کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، کئی دنوں تک شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل دیکھ کر خوش ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ آج تو موسلا دھار بارش ہوگی، اور وہ اسی خوشی کے مارے گھر سے نکلا اور بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قداور اور بڑے تھے، ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھا لیا اور فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا جیسے کیڑے مکوڑے اڑ رہے، پھر انہیں زمین پر پٹک دیا، وہ زمین پر مردار پڑے، یوں محسوس ہوتے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ اور پھر سورت کے اختتام پر بتایا کہ جو اللہ ارض و سما کا پیدا کرنے والا اس قادر ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 33 یعنی آخری آیت میں بتا دیا، آخری آیات میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ یہاں کر سورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ احقاف بھی مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بقیہ صورتوں کی ترجمہ تفسیر بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرمائیے، دارین کی رسوائیوں سے بچائیے، دارین کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔